ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. اچھا جی، یہ جو ہم رکوع پڑھنے لگے ہیں، اس کا جو اسلوب ہے وہ ہم نے پہلے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اس کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آغاز میں تو وہ ایک بندے کی یا ایک بستی کی بات کرے گا، اور آخر میں وہ جمع کی طرف لے جائے گا۔ یہ مثال ویسے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، پڑھا تھا نا؟ جی جی بالکل جی پڑھا۔ اور آگے اگر یاد ہو تو وہ واحد کا صیغہ آتا تھا کہ من آمن باللہ، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور جو کوئی اس نے آخرت کے دن پر ایمان لایا، وعامل صالحا، اور اس نے اچھے عمل کیے۔ یہ ایک کے لیے ہے نا۔ جی بالکل جی ہے۔ جی آگے آتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ پیٹرن پہلا پارہ پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ جی سر تو میں جب یہ سوچ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے پہلے پارے کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، سارے ہی خوبصورت ہے، لیکن شروع کے اندر جو چیزیں پڑھی تھی نا تو ان میں بہت سارا اطلاق انہی چیزوں کا یہاں بھی ہوگا۔ مثلا اب یہ آیت پڑھتے ہیں، اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ، نیچے کریں تھوڑا سا، میں اس کو دیکھ لوں کہ پیچھے کے ہاں ساتھ جی ذرا جی تھوڑا سر، سا میں نیچے ابھی کر دیں جی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر بھی تقابل کیا ہے ایمان والوں کا، اور پھر اس کا تقابل کافروں کے ساتھ کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور آگے تھا کہ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یتمتعون، وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ویأکلون، اور وہ کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسا کہ کون کھاتے ہیں؟ جانور مویشی کھاتے ہیں، جانور کھاتے جی، جانور یا چوپائے کھاتے ہیں۔ تو والنار مثوی لہم، تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ ہیں۔ جی اب یہ بات بتا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو تسکین دی جا رہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ ان لوگوں کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے، مدینہ والوں کو، اس لیے کہ یہ مدینہ کے اندر صورت نازل ہوئی، اور وہی جو پہلا طریقہ کار ہے کہ تم سے پہلے بہت سارے لوگ جو تھے وہ گزر چکے، جو تم سے زیادہ مال دولت یا قوت کے لحاظ سے زیادہ سخت تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر کیا کیا؟ عذاب عذاب نازل کر دی۔ عذاب نازل کیا۔ یہاں بھی اسی قسم کا ہے، لیکن اس کے اندر لفظ آ رہا ہے قریۃ، اور آگے دیکھیں گے، میں پڑھتا ہوں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ۔ اب کیا ہے؟ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ اب اس کے اندر جو قریہ آ رہا ہے
یہاں مراد کیا ہے کہ اس بستی کے اندر رہنے والے لوگ، کیوں جی ایسے ہی ہے، جی جی مطلب ابھی ترجمہ کرتے ہیں. اور اسلوب میں نے بتایا ہے کہ بھئی واحد سے شروع ہوگا، آگے جا کے جمع ہو جائے گا. ہر صورت کا الگ الگ ایک مزاج ہے، ایک ادبی اسلوب ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اب یہاں ہے تو قریہ لیکن من ہے، تو لہذا اس کو جمع کے اندر اس کا ترجمہ کریں گے تو تب بنے گا. کتنی ہی جی بستیاں جی تھیں، کتنی ہی بستیاں تھیں. جی ہیا، چونکہ وہ ہے لفظ قریہ اور اس کے لیے بھی ہیا آ سکتا ہے، اور قرا آئے تو اس کے لیے بھی جمع مکسر ہے، ہیا آ سکتا ہے. ہیا وہ بستیاں یا وہ بستی، اشد قوتاً زیادہ شدید تھی، کس میں؟ طاقت میں. من قریتک التی، تیری اس بستی سے، اخرجت کا، جس بستی نے تجھے نکالا. اب یہاں کیا مطلب، یہاں وہی چیز آ جاتی ہے سمجھنے کے لیے کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں بار بار، وہ میں مثال دیا کرتا ہوں، دوبارہ دے دیتا ہوں، کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے، اور پھر ماں کہتی ہے کہ میرا چاند آیا. کیوں جی؟ جی تو ایک تو ہے میرا بیٹا چاند جیسا ہے، اور اسی بیٹے کو کہہ دیتی ہے کہ میرا چاند آیا. اور وہ جو چاند آیا ہے، اس کو میٹافر کہتے ہیں، اس کو استعارہ کہتے ہیں. تو یہاں ہیں تو بستی کے لوگ مراد کہ جنہوں نے نکالا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری بستی کو بتا دیا. ایک دوسری مثال اس کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے نکالا سختی سے. وہ کون سی جگہ تھی جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا؟ مکہ سے نکالا گیا. جی مکہ نکالا گیا، بالکل. جی جی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نکلنا نہیں چاہتے تھے. لیکن اس میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ جنہوں نے زبردستی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، اور ایک وہ لوگ جو خاموش رہے. تو یہ سارے کے سارے ہجرت کر کے جو مسلمان جو تھے وہ وہاں سے آ گئے. تو اب یہاں وہ حدیث بھی یاد رکھ لیں کہ ایک وہ شخص جو مسلمان ہوا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک وہ شخص جس نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے معاف کر دیے جاتے ہیں. میرے ساتھ رہیں. اور تیسرا کون سا ہے بلا؟ تیسری نیت. حج. جی حج 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 کیا، حج جی کرنے والے کا. جس نے حج کیا تو ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس، کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بہرحال یہ درمیان میں حدیث ذہن میں آ گئی تھی تو اس وجہ سے. اب یہ لوگ سارے کے سارے چلے گئے. اب باقی بے شک وہ مسلمان بھی تھے، تو شروع میں مکہ کے اندر جو مسلمان بھی رہ گئے تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے جو رویہ اختیار کیا وہ سخت کیا تھا. کیوں جی؟ جی وہ دیکھتے رہے. یا کفار میں سے کچھ سردار ایسے تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کیا، اور دوسرے جو کمزور طبقہ تھا وہ دیکھتے رہے، انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی. تو لہذا وہ جو سارے کے سارے لوگ تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے لفظ قریہ سے تعبیر کیا ہے. یہ سمجھا پایا ہوں؟ جی سمجھے. جی تو اب یہاں ہوگا بستی نے نکالا، مراد کیا ہوگی؟ بستی والوں نے. تو میں دوبارہ کرتا ہوں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں، ہِیَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ، وہ تیری بستی سے زیادہ طاقت والی تھیں، طاقت میں زیادہ سخت تھیں. جی
قریۃ التی اخرجت کا، وہ تیری وہ بستی جس نے تجھے نکالا. یہ ترجمہ بنتا ہے ہم نے کیا کیا. اہلکناہم، اوپر قریہ لفظ آ رہا ہے، یہاں جمع کا صیغہ. جہاں جو میں بتا رہا ہوں کہ قریہ سے مراد قریہ کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، وہ یہ لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. ورنہ اگر قریہ ہوتا تو اہلکناہا آنا تھا. ایسے ہی ہے. جی جی ایسے ہی ہے۔ تو یہاں ہے کہ اہلکناہم، ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا. فلا ناصر لہم، تو ان کا کوئی مددگار نہ تھا. ٹھیک ہے جی. جی 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 تو آپ مل کے پڑھتے ہیں. ہاں اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ ہی. ابھی آپ نے پڑھا ہے علی بینتن، علی بینتن. جب ہم پہلی ریویژن کر رہے تھے تو یہ لفظ نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا. افمن کا اب تقابل ہے جی، ذرا دیکھیے گا کہاں سے ڈسٹربینس ہے. افمن کان علی بینت من ربہ، تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، کمن، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے زین لہ سوء عملہ. زین مجہول ہے، جس کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا، مزین کر دیا گیا، مزین کر دیا گیا جس کے لیے سوء عملہ، اس کے عمل کی برائی کو. اس نے ایک دفعہ برائی کی، بہت سارا پیسہ، بہت سارا فائدہ دنیا کا ملا، اس نے کہا جی کہ یہی اچھا ہے. مثال سود کی لے لیتے ہیں، کیوں جی؟ جی سر جی سود کھایا، اور سود کھانے کے بعد بڑے بڑے اپنا گھر بھی بن گئے، پیسہ بھی بہت سارا آ گیا، اور اس کو ایسی لت پڑی کہ اس نے دوبارہ جا کے سود لے لیا. تو یہ ہے زین لہ سوء اعمالہ. ایسے ہی باقی بھی جتنے گناہ ہیں، تو عمل اس کے لیے، عمل کی برائی کو اس کے لیے خوشنما بنا دیا گیا، مزین کر دیا گیا. اب یہ کتنے لوگوں کے لیے ہے؟ ایک کے لیے یا زیادہ کے لیے؟ زیادہ نہیں نا، آفا من کا نا، ہاں جی، ہے تو من، ایک وہ شخص یہ کس کے لیے ہے؟ اس شخص ایک کے لیے، واحد کے لیے، واحد کے لیے۔ واحد کے لیے. اب سنیں، مطلب اسلوب کو سمجھیں. آگے یہ جو لوگ جمع ہوئے، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، جمع کا صیغہ آگے آ رہا ہے، اور ان سب نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. بس میں اتنا بتا رہا ہوں کہ اوپر واحد سے شروع ہوگا، جمع پہ آ کے ختم ہوگا، اور یہی اسلوب ہم پہلے قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں. جی آپ مل کے پڑھتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، ترجمہ، اور کتنی بستیاں تھیں کتنی ہی بستیاں تھیں، ہی اشد قوتاً، جو قوت میں زیادہ سخت تھی، جی جو طاقت میں زیادہ سخت تھیں، من قریتک، تیری اس تیری بستی سے، تیری بستی سے، التی اخرجتک، جس نے تجھے نکالا۔ جس نے تجھے نکالا. بالکل ٹھیک ہے. اہلکناہم، ہم نے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کیا. فلا ناصر لہم، تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں تھا۔ ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہاں ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ مکہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ نکل رہے تھے، خانہ کعبہ کو دیکھا، مکہ کو دیکھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے جو الفاظ کہے تھے وہ بخاری شریف میں آتے ہیں. 3039 حدیث ہے کہ واللہ، اللہ کی قسم، انکا،
بے شک تو مکہ جی اچھا لخیر الارض اللہ اللہ کی بہترین زمین ہے وَأَحَبَّ أَرْضُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اور اللہ کی زمین میں سے اللہ کی طرف تو سب سے زیادہ محبوب ہے. آگے کیا کہا؟ لولا انی اخرجت اگر میں یہاں سے نکالا نہ جاتا من کا تجھ سے ما خرجتو تو میں تجھ سے نہ نکلتا. تو یہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے اپنے جو مسجد الحرام اس سے پیار تھا. ہر بندے کو اپنا وطن پیارا ہوتا ہے. ہجرت کرنا بڑی ہی مشکل بات ہوتی ہے. جہاں اپنے مال اسباب ہوں، جہاں پیدا ہوئے ہوں، جہاں گلیوں کے اندر آدمی گیا ہوا ہو، جہاں اپنی برادری کے لوگ رہتے ہوں، وہاں سے نکلنا ویسے کتنا مشکل ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ لوگ دین کی خاطر نکلے تھے یہاں سے اور مدینہ گئے، تو لہذا اس حدیث کے مطابق کہ ہجرت پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. تو یہاں فلا ناصر لہم تو ان کا کوئی مددگار نہیں تھا. مکہ والوں کو ڈرایا جا رہا ہے وہ مدینہ میں. آگے کیا ہے جی؟ افمن کانا علی بینۃ من ربہ پورا جملہ ہے تو ہم چھوٹا کرتے ہیں. افمن کانا علی بینۃ جی کیا وہ شخص وہ شخص جو واضح دلیل پر ہے کیا وہ شخص جو واضح دلیل پر ہو کر لیتے ہیں مر ربہ اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ہدایات اس پر آ رہی ہیں، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، واضح دلیل ہے اس کے پاس. کا من کا مطلب کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ زین لہو جس کے لیے مزین کر دی گئی، جس کے لیے مزین کر دیا گیا یا کر دی گئی جی مزین کر دی گئی. اب وہ آگے ہے کر دی گئی کیا ہے؟ سوء عملی ہی اس کے عمل کی برائی. ہاں کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اس کے عمل کی برائی مزین کر دی گئی؟ آگے جناب جمع کا صیغہ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ جی اور انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی. کی بجائے کی ہو کر لیں، بے شک وہ بھی ترجمہ بنے گا. اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو. اللہ نے کہا ہے سود حرام، ان کی خواہش ہے کہ نہیں بھائی دنیا بنانی ہے. اللہ نے کہا کہ غیبت نہ کرو، کسی کا نام نہ بگاڑو، اور اس کے علاوہ کسی کا تجسس نہ کرو، سورہ حجرات میں پڑھیں گے. اور انسان جناب خوب مزے لے لے کے غیبت بھی کر رہا ہوتا ہے، تجسس بھی کر رہا ہوتا ہے. کیوں جی؟ کیوں کہ وہ اس کے اپنی خواہش نفس ہوتی ہے. وہاں اللہ وہ ممکن ہے اس کو پتہ ہو اللہ کا قانون جو ہے وہ کیا ہے یا اللہ کا حکم کیا ہے، لیکن اس وقت کیا کرتا ہے وہ اپنی خواہش کی، اسے اچھا لگتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کا تجسس کروں، کسی کی غیبت کروں، ذرا تسکین ہو جائے گی دل کو. ہو گیا جی؟ پروفیسر صاحب آپ کہیے گا اس کا. جی وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ہی اشد قوتاً جو قوت میں بہت زیادہ جو قوت میں انتہائی زیادہ تھیں من قریت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی سے انتہائی شدید تھیں کر لیتے ہیں، مضبوط تھیں کر لیتے ہیں جی. قوت میں انتہائی شدید تھیں من قریت کلتی اس بستی سے کہ جس میں آپ تیری اس بستی سے آپ کی اس بستی سے اخرج تک جس میں سے آپ کو نکالا آپ دوبارہ کریں برا اطمینان سے، اپنی انگلی اچھے طریقے سے کریں اور بڑے اطمینان سے ایک دفعہ اور کر دیں. اور بستیوں میں سے کتنی
हिया अशद्दु कुव्वतन, कि जो कुव्वत में इंतहाई ज्यादा थी, मिन करियतिका, आपकी उस बस्ती से, अल्लती अखरजतक, कि जिसमें से आपको निकाला, अहलक ना हूं, हमने उन्हें हलाक कर दिया, यानी उन लोगों को हलाक कर दिया, फला नासिर लहुम, तो उन लोगों का कोई मददगार नहीं था। अफमन का ना, क्या क्या था, वो अला शख्स बय्यिनतिन, क्या वो शख्स जो वाज़े दलील पर हो अपने रब की तरफ से, अफमन काना अला बय्यिनतिन मिर रब्बिही, क्या वो शख्स के जो अपने रब की तरफ से वाज़े दलील पर हो, कमन उस शख्स की तरह है, जुय्यिन लहू सू अमलिही, कि जिसके अमल को मुज़य्यन कर दिया गया हो, वत्तबाऊ अहवाअहुम, और उन लोगों के ख्वाहिशात की, उन लोगों ने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की हो। अल्लाह ताला इज़ा खैर दे जी। बस ये है कि सू अमली ही, उसके अमल की बुराई को मुज़य्यन कर दिया गया हो, और दूसरा एक लफ्ज़ पहले पढ़ा गया है ज़रा गलत, उसको तो कर लेते हैं ठीक। अखरजत का वो थोड़ा जी ज़बर ज़ेर ठीक। हो गई है। अल्लाह ताला जज़ा खैर दे जी। ऊपर करें कैसर भाई ज़रा। अच्छा जी, अब खूबसूरत मंजर और ये तस्वीर खूबसूरत, ये ज़हन में रखिएगा, जन्नत में जाना है हर एक की ख्वाहिश है, और जन्नत में जाके फिर क्या होना है, वहाँ बहुत खूबसूरत तरीन चीज क्या होनी है, जरा बताएं। अल्लाह का कदीदार दीदार। हाय हाय हाय, अल्लाह रिदवा, की ज़ियारत। अल्लाह की ज़ियारत जी वहाँ होनी है। तो जन्नत भी मांगो इसमें, इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब भी मांगो तो क्या मांगो, जन्नतुल फिरदौस जन्नतुल फिरदौस। जी। क्यों मांगो, कहा कि औसतल जन्ना व आलल जन्ना, कि ये जन्नत की अफसल तरीन जगह है और ये जन्नत की बुलंद तरीन जगह है, और आगे है कि ये अल्लाह के अर्श के नीचे है, अल्लाह के सुभान अल्लाह, अर्श के नीचे है। अर्श के नीचे है। अर्श के नीचे जन्नतुल फिरदौस। अच्छा, दूसरी हदीस है, दूसरी हदीस ये है कि ये जो अर्श के नीचे जगह है, वहां से अभी आएंगी, इस जगह पे अनहार लफ्ज आएगा। हदीस में लफ्ज बाहर आता है, बाहर, कि वहां से 4 किस्म की समंदर हैं, 4 किस्म के समंदर, बाहर का लफ्ज आता है। एक पानी का समंदर, एक लबन दूध का समंदर, एक खमर जी शराब का समंदर, और एक असल, असल किसको शहद कहते हैं, शहद 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 का समंदर। और उस हदीस में है कि उस समंदर में से नहरें निकलती हैं। ये तो हो गई जनाब हदीस मुबारका। अब यहाँ जो तस्वीर है वो अल्लाह ताला ने बताई, आइए पढ़ते हैं। मसल के कल मानी मैंने बताए थे कि एक तो होता है मिसाल, और दूसरे 2 मानी या 1 मानी और भी बताया था। उस वो क्या जैसी बताया था? खुदा, उस जैसे, उसकी तरह। नहीं, तो हाँ, और चलो उसकी तरह भी हो गया। मसल का मतलब हाल भी होता है, उसके हाल की तरह जी। जी, ये मसल बताया था। वस्फ भी होता है, वस्फ और खूबी, ये बताया था जी। और मिसाल भी है, जो भी आपको अच्छा लगे, आसान लगे, बाकी माने आपने ज़हन में रखें, और वो अपना अख्तियार करें कि भी जो हमें तर्जमे में के अंदर दे। लेकिन सिर्फ तर्जमा नहीं पढ़ना, जन्नत कीमती तरीन चीज है हमारे लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तैयार की हुई। क्यों जी? लाहौर में 5 मरले का घर कितने का होगा? 2.5 करोड़ का। 2 करोड़ का सर चले जी। जी, 2 करोड़ का, ठीक हो गया। और वो भी पैसे होते कोई नहीं, फिर आदमी कहता है, ख्वाहिश जी करता है
کہ یار یہ 5 مرلے لیں گے، لینے اچھا ہے، پھر بنانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ایک جنت دے دی ہے، چھوٹی سے چھوٹی جنت، جو بار بار ہم کہتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، وہ کتنی بڑی ہے جی؟ پروفیسر صاحب آپ بتائیے گا ہمیں ذرا۔ جی اردو اردوہا السماوات اس کے معنی بھی ذرا عربی بتا نسل کا دیجیے۔ گھوڑا، آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر۔ جی آسمانوں، اردوہا ہے تو اس کا عرض، اس کا عرض، جی آسمان اور زمین، آسمان اور زمین کو جمع کر دیں تو یہ اس کی چوڑائی بنتی ہے، چوڑائی طول سے چھوٹی ہوتی ہے۔ اب وہ کتنی بڑی زمین ہوگی، اور پھر ابھی بتا رہے ہیں اب وہ جنت جو ہے وہ کتنے جناب اپنا طبق ہیں، اس کے کیا کہیں گے، جنت کے کیا ہوتے ہیں جی؟ درجات۔ درجات، درجات، 100 حدیث میں درجات، کتنے بتائے 100 درجات۔ جی؟ یہ ہم نے یاد کر لینے ہیں انشاءاللہ۔ جی 100 جنتیں، چھوٹی جنت اتنی ہو گئی تو جنت الفردوس سے کیا مانی؟ اب یہ جتنا بھی جنت کے اندر پانی آتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر سے جناب نیچے تک لے کے آتا ہے، یعنی کہ 100th جو منزل ہے اس میں سے جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں تک جناب یہ نہریں آنی ہیں۔ اور نہریں ہیں کیسی؟ پر میں پڑھتا ہوں، میں ذرا اوپر کیجئے گا، بعد میں پھر ابھی میں پڑھ رہا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ دیکھیے گا۔ مثل الجنت التی، اس جنت کی مثال یا اس جنت کی حالت، اس جنت کی صفت، یہ تینوں معنی کون سا لینا ہے مثال، مثال، جی؟ مثال، مثال، جنت کی مثال۔ مثال، ٹھیک ہے جی۔ اس جنت کی مثال، وعد المتقون، جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا۔ اس کی ایک تصویر دیکھو جی، فیہا انہار من ماء غیر آسن، نیا لفظ کون سا ہے؟ آسن، آسن، آسن۔ آسن آسن، یہ بات، ہاں جی سنو ذرا، آسن وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر پانی پڑا رہے تو اس کی حالت تبدیل ہو جائے، اس کے اندر بدبو آ جائے یا اس کا رنگ بدل جائے۔ رنگ اور بدبو، جی بدلنا، یہ ہوگا آسن۔ فیہا انہارن، اس میں نہریں ہیں۔ اب جب بھی من آئے گا نا تو آگے ما نکرہ آئے گا، تو من کا ترجمہ نہ کریں، وہ ترجمہ نکرہ کا ہی ہوگا۔ ہو گئی جی، سمجھ آ گئی؟ جی سر، جی جی، من مائن کا مطلب ہوگا پانی، اس میں پانی کی نہریں ہیں، غیر آسن، جو رنگ اور بو میں بدلنے والی نہیں ہیں۔ میں بتا رہا ہوں، آسن کے اندر رنگ اور بو، غیرہ جی، بدلنے والی نہیں۔ بدلنے والی نہیں ہے، نہیں ہے۔ غیرہ، غیر المغضوب کہتے ہیں، حاضر اور غیر حاضر کہتے ہیں۔ حاضر جو ہوتا ہے وہ موجود، غیر حاضر جو موجود نہیں ہوتا۔ تو اس میں پانی کی نہریں ہیں، غیر آسن، چھوٹا ترجمہ ہوا ہے، جو بدلنے والی نہیں ہے۔ ویسے آسن کے معنی جو عربی کے اندر ہیں وہ ہے رنگت کا اور بو کا بدلنا، تو ہم دونوں ترجمے کر رہے ہیں، جو رنگ اور بو میں بدلنے والی نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور کچھ نہریں کیا کس کی ہیں جی؟ دودھ، دودھ کی ہیں۔ لم یتغیر طمعہ، طمع ذائقہ، یتغیر بدلا، لم آ رہا ہے تو لم کے ساتھ یتغیر آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ ماضی، ماضی ماضی نفی، بن جائے، ماضی نفی بن جائے گا۔ جی ماضی نفی بنے گا۔ اور اس کے اندر نہریں ہیں جس کا ذائقہ طمع، ذائقہ طمع ذائقہ،
لم یتغیر نہیں بدلا، مطلب یہ ہے یہ سب ابھی بھی موجود ہیں اور اس کا ذائقہ نہیں غزل بدلا۔ یہ لفظ ہے طعمہ، جی طعمہ، جی طعمہ، بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے، آپ کو ہمیشہ رہنمائی کرتے ہیں میری۔ تو طعمہ جس کا ذائقہ، جی جس کی لذت کہیں گے ذائقہ ہے، نہیں بدلا۔ وانہار من خمر، مجھے یہ بتائیے کہ خمر مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ مؤنث ہے، مؤنث، کہاں پتہ چلا؟ اسٹوری کہانی میں اسٹوری کہانی میں وہ جو مؤنث سمائی ہیں، لہذا لذت للشاربین یہاں آیا، مؤنث کے لیے مؤنث کا آ گیا۔ اور کچھ نہریں شراب کی ہیں، لذتن لذت والی ہیں، للشاربین پینے والوں کے لیے، یعنی کہ وہ دنیا کا جو خمار چڑھ جاتا ہے، آدمی بیوقوف ہو جاتا ہے، سر درد بعد میں ہوتی ہے، جو لوگ بتاتے ہیں ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، وہاں کا ہوگا، وہاں مطلب اور چیز ہے کہ وہ پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہوں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسْلٍ مُصَفَّى، اور نہریں، جی عسلٍ، ہاں جی، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى، اس میں صفت آ رہا ہے یہاں، اور کچھ نہریں کس کی ہیں؟ شفاف شہد کی، شہد کی، مصفہ ہے، یہ بھی مجہول صیغہ ہے، صاف کی گئی یا صاف کی ہوئی۔ اب جناب بتائیے، ایک تو یہ ہے کہ یہاں اصل لائیں گے تو اس کے اندر ممکن ہے مکھیوں کا کوئی پر یا مکھیوں کی کوئی ٹانگ، شاید کی مکھی کی کوئی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے پن پنا کے صاف کر کے یا کروا کے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے ایک بوتل، بلکہ نہر، اور یہ اوپر سے جناب آ رہی ہیں حدیث کے مطابق جنت الفردوس سے نیچے 4 نہروں کا ذکر ہے۔ آگے کیا ہے جناب؟ یہ تو ہو گئی 4 نہریں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے فیہا ان جنتوں میں، من کل ثمرات ہر قسم کے پھل ہیں۔ ہوگی جی بات؟ جی سر، اب یہاں تک ہو گیا کہ جسمانی ذائقہ، اب روحانی ذائقہ۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور وہاں مطلب ایک بات یہ ہے کہ پتہ نہیں وہاں یہ مغفرت کیا ہے، اس لیے کہ پہلے ہم تو پہلے بخشے گئے ہوں گے، جنت کے اندر ہوں گے، وہاں مغفرت جو آئے گی یہاں وہ ایسے ہی پتہ چلتا ہے، میرے ذہن میں جب یہ آتا ہے کہ یہ ہے کہ اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی، کیوں جی؟ جی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور کرم۔ آگے ہے جی، اب یہ تو میں نے بتایا کہ تقابل آئے گا، مومنوں کا آ گیا یہ سارا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کمن، کیا وہ شخص ہو سکتا ہے اس کی طرح، ہوا خالد فی النار، جو آگ کے اندر ہمیشہ رہنے والا ہو، یہ واحد کا صیغہ ہے، ٹھیک؟ جی میرے ساتھ کہیں جی، ورنہ وقت کم جی ہے۔ جی جی آگے آ رہا ہے مجہول صیغہ، وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا، تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ پہلے پڑھا ہوا ہے، کیا مطلب تھا؟ پانی مانگنا، مانگنا۔ تو وَسُقُوا کا مطلب ہے اور وہ پلائے جائیں گے، وَسُقُوا، وہ وہ پلائے جائیں گے۔ جی اس کو سکا، پرانے زمانے میں سکا ہوتا تھا، ماش کی جو لے کے آتا تھا اور گھروں کے اندر پانی جو وہ ہے، وَسُقُوا، اور وہ پلائے جائیں گے، مَاءً حَمِیمًا، گرم کھولتا ہوا پانی، اور یہ کیا کرے گا؟ فَقَطَّعَ ہے یہ ماضی، لیکن چونکہ ہونا ہے لہذا مستقبل کے لیے ہے، آخرت کا ہے۔ وَتَقَطَّعَ فَضَرِ وَقَطَّعَ،
ایک ہے قطع، قطع کا مطلب ہے اس کاٹ دیا، قطع اس کے اندر مبالغہ ہے، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، کس کو؟ امعاءہم نیا لفظ ہے، ان کی آنتوں کو، مائین لفظ ہے ایک آنت، اور امعاء اس کی جمع ہے، امعاءہم ان کی آنتوں کو۔ جی میرے ساتھ کہیں، اب وقت اتنا ہونا ہے، نیچے کریں ذرا جی۔ مثل الجنت التی، اس جنت کی مثال، جنت کی مثال، اس جنت کی مثال، وعد المتقون، جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا، سے وعدہ کیا جی گیا، جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا، فیہا انہار من ماء، ترجمہ اس میں پانی کی نہریں ہیں، پانی کی جی، نہریں ہیں۔ جنات نہیں ہوگا تو یہاں اس میں کہیں گے، اس میں پانی کی نہریں ہیں، غیر آسن، جس کا رنگ اور بو بدلنے والا نہیں، جس کا رنگ اور بو بدلنے، بو ہے آخر میں تو بدلنے والی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور کچھ اس نہریں میں کچھ نہریں دودھ کی ہیں، اور کچھ نہریں دودھ کی ہیں، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ نہیں تبدیل نہیں بدلتا، ہوگا، جس کا ذائقہ بدلا نہیں ہوگا، چلو یہ کر دیتے ہیں، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، اور کر رہے ہیں؟ کچھ نہریں شراب کی ہیں، اور کچھ نہریں شراب کی ہیں، لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے لذت والی ہیں، جی جو پینے والے کے لیے، پینے والوں کے لیے لذت والی ہیں، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ، اور کچھ اور نہریں نہریں شہد کی ہیں، اور کچھ نہریں شہد کی ہیں، مصفا، جو صاف کیا گیا ہے، صاف کی ہوئی شہد، صاف کی گئی، جی جی یہ ٹھیک ہے۔ کچھ نہریں شہد کی ہیں جو صاف کی گئی ہے، یہ صاف کی گئی ہیں، انہار آئے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے ان جنتوں میں ہر قسم ہر ان طرح کے جنتوں پھل میں ہیں، نہیں، اس جنت میں ہی کہیں گے، اس لیے کہ اوپر جنت نہ آیا ہے تو اس کی طرف کریں گے جی۔ اور ان کے لیے اس جنت میں من کل ثمرات، ہر ہر قسم کے قسم پھل کے ہیں، پھل ہیں، ہر قسم کے پھل ہیں، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور اور ان کے ان رب کے کی رب طرف کی سے طرف بخشش سے ہے۔ مغفرت، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ اب یہ تو ہو گیا متقی کے لیے۔ کمن ہوا خالد، جی کیا وہ شخص، کیا وہ کیا وہ اس شخص اس شخص کی کی طرح طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ کیا رہنے وہ والا ہو؟ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا رہنے ہو والا فی النار، آگ میں، آگ میں، وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا، اور وہ پلائے اور جائیں گے، وہ پلائے جائیں گے گرم کھولتا گرم ہوا کھولتا پانی ہوا پلائے پانی، جائیں گے، جی اور وہ گرم کھولتا ہوا پانی پلائے جائیں گے، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، تو اور وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر جی دیں۔ اور وہ پانی ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ جی وقت آپ کے پاس پتہ نہیں کتنا ہے، وہاں دیکھ لیجئے گا۔ اور اب ایک کیسر شاید بھائی آیت پوری کر سکے ہم۔ مثل جی الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت میں نہریں، کچھ نہریں ہیں پانی کی جن کا رنگ اور بو تبدیل نہیں ہوگی، وانہار من لبن، اور کچھ نہریں دودھ کی ہیں، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، وانہار من خمر، اور کچھ نہریں شراب کی ہیں، لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے لذت والی ہیں، وانہار من عسل، اور کچھ نہریں شہد کی